رمضان میں کچھ ایسے گناہ جن کے کرنے کی وجہ سے فرشتے پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان کے مہینے میں گناہ کبیرہ کرتا ہے فرشتے اس کے اوپر پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے گناہ ہیں۔ گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہتے ہیں جو بڑے گناہ ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ ہم میں مشہور ہو چکے ہیں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو گناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ان میں سے اگر ایک گناہ بھی کسی انسان نے کر لیا تو پھر اس کے اوپر فرشتے پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ رمضان میں جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت اضافہ فرما دیتا ہے، ایک نفل کو فرض کے برابر فرما دیتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر انسان کو ملتا ہے۔ لیکن رمضان میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہے۔ انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا عام ہو چکا ہے جھوٹ بولنا، جو ہمارے معاشرے میں انسان اس قدر جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی نافرمانی، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اگر کوئی انسان والدین کا نافرمان ہے تو اور رمضان میں بھی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر فرشتے پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ گالی بکنا یعنی کسی کے دل کو ایذا پہنچانا، ٹھیس پہنچانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ اگر یہ آپ نے کسی کو گالی دی رمضان کے مہینے میں تو فرشتے پوری سال لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح سے ناحق قتل کرنا یا ناحق کسی کو ستانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ اگر کسی انسان نے کیا ہے تو فرشتے پوری سال لعنت بھیجیں گے۔ اسی طرح سے کسی کا حق مارنا، حق تلفی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور کسی کے بارے میں کسی نامحرم کو دیکھ کر غلط ذہن میں خیال لانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ زنا ہے، یہ بھی زنا میں شمار ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا العینین نظر، کہ دونوں آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کی طرف دیکھنا۔ تو نامحرم کو دیکھنا یہ بھی بڑے گناہ میں ہے، اور اگر کوئی انسان یہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے پوری سال اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ غیبت کرنا، کتنا زیادہ یہ غیبت ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ گناہ اس کے اندر موجود ہو تو کیا جب بھی ہم نہیں کہہ سکتے تو بھی غیبت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہی تو غیبت ہے، یعنی جس کے اندر جو غلط بات اور گناہ کا کام موجود ہے اور اس کی بات کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہی غیبت ہے۔ اور اگر کسی بندے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم اس کی طرف سے اس برائی کو بیان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو بہتان ہو جائے گا، اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے کسی کی کیا حق مار لینا، اگر کوئی انسان حق تلفی کرتا ہے تو وہ بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری سال فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، اور یہ تینوں گناہ کبیرہ ہیں۔ یعنی کہ انسان جھوٹ بولے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، امانت میں خیانت کرے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، وعدہ خلافی کرے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب چاہے وہ چھوٹی وعدہ خلافی کرے یا بڑے طور پہ کرے، لیکن وہ جھوٹ ہوا، وعدہ خلافی ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ چھوٹا بڑا تو ہی نہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی گرفت کر سکتا ہے، اور بس جس پر اللہ گرفت کر لینا وہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر چھوٹی سی چھوٹی ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول فرما لے وہی بہت بڑی نعمت ہے اور وہی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے گا اور کوئی بات نہیں، گناہ کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں، دیکھو اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ تو ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ہماری ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات ہماری بری لگ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے، تو پھر ہم نیکی کی طرف ہم بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سارے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے تو اچھے کام تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔
قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ تو ہمیں اچھے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بخش دے گا اور جنت میں پہنچا دے گا۔ برے کام کرنے کے بعد سینہ زوری دکھانا یہ صرف اور صرف جہالت ہے، یہ صرف جہالت ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے جو جنت میں بھیج دے، ٹھیک ہے اللہ کو پسند آئے وہ بھیج سکتا ہے، لیکن یار سوچ کر دیکھو کہ قیامت کا دن جو ہے وہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، تو ایک بے نمازی کو نمازی کے ساتھ کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ ایک انسان رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے، رات بھر نفلیں پڑھ رہا ہے، اور کوئی بندہ رات بھر فحش اور گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو برابر کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ ایک وہ عورت ہے جو ساری رات عبادت کر رہی ہے، ایک وہ عورت ہے جو بدکاری کر رہی ہے، ایک وہ عورت ہے جو پردہ نشین ہے، ایک وہ عورت ہے جو بے پردہ گھوم رہی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر کر دے تو پھر اللہ کے انصاف کا مطلب کیا رہ گیا؟ تو اس لیے ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے، اچھے کاموں پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو سزا دے۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پہ رمضان کے مہینے میں ان بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم فرشتوں کی لعنت میں نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میں آ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر پوری سال ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رمضان المبارک میں اچھے کام کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، روزے رکھنے کی اور خوب عمل صالحہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔